بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو فال 2019 کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ڈرامے میں سٹیج کے حوالے سے کچھ باتوں پر بحث کی تھی، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ سٹیج محض ایک قطع اراضی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ کچھ لوازمات سے مشروط ہے۔ ان لوازمات میں آواز، میک اپ، روشنی، گیٹ اپ وغیرہ، پردہ، ان چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم اختصار کے ساتھ باری باری ان سب چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سٹیج پر آواز سے کیا مراد ہے۔ سٹیج پر آواز کے نظام کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سٹیج کی آوازیں اگر تماشائیوں تک نہ پہنچیں یا صاف طور پر نہ پہنچیں تو اس سے ڈرامے کا اسلوب، ڈرامے کا مجموعی تاثر اور ڈرامے میں وہ مقصدیت جو ڈرامہ نگار اور ہدایت کار اپنے تماشائیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، وہ بری طرح مجروح ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں سید عابد علی عابد نے اپنی کتاب اصول انتقاد ادبیات میں ایک بہت اہم بات کی نشاندہی کی، جس کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کے بارے میں آپ وہ اقتباس لکھ لیجئے جو اس وقت میرے سامنے ہے۔ یہ اقتباس اصول انتقاد ادبیات کے صفحہ 626 پر موجود ہے۔ سید عابد علی عابد لکھتے ہیں، اگر سٹیج ایسی ہو کہ دور کے آدمیوں کو آواز کم سنائی دے تو اداکار مجبور ہے کہ میلو ڈرامہ کے انداز میں خطیبانہ رنگ میں بات کرے۔ لہجے کی نفاستیں اور نزاکتیں، معنی کی دلالتیں قریب بیٹھنے والوں پر تو روشن ہو جائیں گی، لیکن دور بیٹھے ہوئے لوگ ان سے کوئی لطف نہ اٹھا سکیں گے۔ ہاں، اگر سٹیج ایسی ہو کہ ہر بیٹھنے والا اداکار کی آواز کو یکساں سن سکے تو وہ سینما کی طرح اپنی اداکاری کے جوہر یوں دکھا سکتا ہے کہ لہجے کے دھیمے پن سے لے کر اس کی نیم خاموش اداسی تک سب مرحلے دیکھنے والوں پر روشن ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ بیچارہ تمثیل نگار سٹیج کی حالت، کیفیت اور نوعیت سے بھی متاثر ہوتا ہے۔ یہ اقتباس آپ نے دیکھا، تو اس سے مراد یہ ہے سید عابد علی عابد کی یا ڈرامے کے دیگر نقادوں کی کہ سٹیج پر اگر آواز کا نظام درست نہیں ہے تو ڈرامہ نگار مجبور ہے کہ وہ سٹیج کی حالت کے پیش نظر اپنے مکالموں کو وضع کرے۔ اگر آپ قدیم ڈرامہ پڑھیں، جب آواز کا نظام اس طرح نہیں تھا جیسے اب ہے، اب تو ٹرالر مائٹس ہیں، کارڈ لیس مائک ہیں، اور کارڈ لیس مائکروفونس کے ذریعے آواز جو ہے وہ پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے شخص سے لے کے آخر تک بیٹھے ہوئے تمام لوگوں تک یکساں سطح پر پہنچتی ہے۔ لیکن جب ایسا نہیں تھا تو اس وقت ڈرامہ نگار، مثلا آہا اشر ایک بڑی مثال ہمارے سامنے ہے، تو آہا اشر کے جو ڈرامے ہیں ان میں مکالموں کی نوعیت جو ہے وہ بلند آہنگ مکالمے ہوتے تھے۔ مثال کے طور پہ، بتا کیا حال ہے، شیر لوہے کے جال میں ہے۔ تو یوں مکالمے کی بنت، مکالمے کی ساخت ڈرامہ نگار کو ایسی رکھنی پڑتی تھی کہ اداکار اس مکالمے کو لازماً اونچی آواز میں بلند آہنگی کے ساتھ ادا کرے
تاکہ وہ آواز پہلی قطار میں بیٹھے ہوئے تماشائیوں سے لے کر آخر تک بیٹھے ہوئے تمام تماشائیوں تک یکساں طور پر پہنچ سکے۔ لیکن آج کا موجودہ سٹیج جو ہے اس میں اس نوعیت کے مسائل نہیں ہیں، لہذا آج ڈرامہ نگار جو ہے وہ ڈرامہ لکھتے وقت اپنے مکالموں کا آہنگ اپنے کرداروں کی حیثیت، مرتبے، تعلیم اور طبقے کے مطابق تشکیل دے سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر سٹیج کی آواز میں گونج پیدا ہو رہی ہو، یعنی اس کا جو نظام ہے تھیٹر کا وہ باقاعدہ طور پہ ساؤنڈ پروف نہ ہو، تو وہاں پہ آواز میں ایک گونج، ایک ایکو پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی تماشائی پورے طور پہ لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر سٹیج کی نوعیت ایسی ہو کہ اس کے سامنے موجود جو تھیٹر ہے جہاں پہ تماشائی بیٹھے ہیں، وہاں باہر سے آوازیں آ رہی ہوں، مثال کے طور پہ کوئی تھیٹر جو ہے وہ بر لبے سڑک ہو اور وہاں پہ جو روزمرہ گزرنے والی ٹریفک ہے اس کے ہارن ہیں، اس کا شور جو ہے وہ تھیٹر کے اندر آ رہا ہو، تو اس سے بھی جو اداکار ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، ان کی توجہ بٹ جاتی ہے، ان آوازوں سے تماشائیوں کی توجہ بھی بٹ جاتی ہے، نتیجتاً ڈرامے کا مجموعی تاثر بری طرح مجروح ہوتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا کہ لاہور میں بعض سینما گھر جو ہیں انہیں اسٹیج ڈراموں کے لیے مختص قرار دیا گیا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینما گھروں کی جو چھتیں ہیں وہ چونکہ سینما کی حال کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہاں درمیان میں پلر کھڑے نہیں کیے جا سکتے، ستون نہیں کھڑے کیے جا سکتے، تو ایک بڑا چھت اسی صورت میں استوار ہو سکتا تھا کہ جب وہاں پہ بہت ہلکے وزن کی ٹین کی چھتیں جو ہیں ان سے چھت جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ تو سینما گھروں کی چھتیں عام طور پہ ٹین کی چادروں سے جو ہے وہ بنائی جاتی تھی۔ تو جب تک تو فلم کے لیے وہ سینما استعمال میں رہے، تب تو یہ تھا کہ فلم کے میں لاؤڈ سپیکر اور اس طرح کا ایک نظام تھا، تو اگر باہر سے کوئی آواز آتی تھی یا ٹین کی چھتوں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوتا تھا اور وہ پنجے مار رہے، تو اس سے عام طور پہ اندر بیٹھے ہوئے تماشائی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ لاؤڈ سپیکروں کی آوازوں سے وہ چھت سے آنے والی آوازیں دب جاتی تھی۔ لیکن جب ان سینما ہاؤسز کو اسٹیج ڈرامے کے لیے استعمال کیا جانے لگا، تو اب اگر ان چھتوں پہ کوئی کوے یا چیلے یا پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور ان کے پاس کوئی کھانے کے لیے گوشت یا نوچنے کے لیے کوئی اور چیز ہوتی تھی، تو وہ ان کے پنجے جب چونچے اور پنجے جب چھتوں پہ لڑتے تو اس سے آوازیں پیدا ہوتی تھیں، یا اگر بارش شروع ہو جاتی تھی تو بارش کی جو بارش کے قطرے ہیں ان سے بھی آوازیں پیدا ہوتی تھی، تو یوں نہ صرف تماشائی اس سے متاثر ہوتے تھے، ان کی توجہ بٹ جاتی تھی، بلکہ اداکار جو ہیں ان کی توجہ بھی بری طرح بڑھتی ہے اور وہ اس سے اپنے مکالمے انہیں بھول جاتے ہیں اور وہ پورے طور پہ پرفارم نہیں کر سکتے جس طرح انہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اسٹیج پر آواز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر وہ آواز کا نظام درست نہیں ہے تو اس سے ڈرامے کی مجموعی کارکردگی بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ آواز کے بعد ایک اگلا مرحلہ جو سٹیج کے لیے ضروری ہے وہ آرائش۔ سٹیج پر آرائش سے مراد منظر کو خوبصورت بنانا نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عام طور پہ ہم آرائش سے مراد یہ لیتے ہیں آرائش و زیبائش، یعنی چیزوں کو خوبصورت بنانا، لیکن سٹیج کے حوالے سے آرائش سے مراد منظر کو خوبصورت بنانا نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے حسب ضرورت منظر کا خاکہ تیار کرنا۔
یعنی ڈرامے میں جو سین پیش کیا جا رہا ہے اس سین کی ضروریات کیا ہیں. اگر وہ کسی امیر کبیر شخص کا گھر ہے تو سیٹ اس کے مطابق لگنا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی غریب کا کسی مفلس کا گھر ہے تو وہ سیٹ اس گھر کے مطابق ہونا چاہیے، اس مفلس کے رہن سہن کے مطابق ہونا چاہیے. اب اس سیٹ کو خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے اس ماحول میں بسنے والے کردار، ان کرداروں کی مالی حالت، ان کے رویے، ان کے طرز بود و باش کے مطابق وہ سیٹ ہونا چاہیے. تو آرائش کے ساتھ ہی ایک جو اگلی اہم بات ہے وہ ہے میک اپ. جس طرح میں نے عرض کیا کہ سیٹ کو خوبصورت بنانا مراد نہیں، بلکہ سیٹ کو حقیقت کے قریب مرتب کرنا آرائش کہلاتا ہے. اسی طرح ڈرامے میں یا فلم میں میک اپ سے مراد کرداروں کو، اداکاروں کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا نہیں، بلکہ ان کا میک اپ کردار کی نوعیت کے مطابق ہونا چاہیے. ڈرامہ نگار نے اپنے ڈرامے میں جن جن کرداروں کو تخلیق کیا ہے ان کے سماجی مرتبے، ان کے طبقے، ان کی تعلیم، ان کی مالی استطاعت، ان تمام چیزوں کے پیش نظر اس کردار کا میک اپ ہونا چاہیے. اسے خوبصورت بنانا ڈرامے کے حوالے سے آرائش کے زمرے میں نہیں آتا. اسی سے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے ملبوسات، کاسٹیومس، COSTUMES، کاسٹیومس. ڈرامے میں کرداروں کے کاسٹیومز جو ہیں وہ بھی کرداروں کی نوعیت کے مطابق ہونے چاہیے. اگر جج ہے، جج کا کردار ہے تو جج کو اپنے یونیفارم میں پیش کیا جانا ضروری ہے. اگر پولیس مین ہے تو اس کا اپنا یونیفارم ہونا چاہیے. اگر کوئی دیہاتی ہے تو اس کے دیہات میں اس کے لوکیل کے مطابق اس کا لباس ہونا چاہیے، اس کے ملبوسات ہونے چاہیے. ملبوسات کی اہمیت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ملبوسات کردار ہی کو ہمارے سامنے نہیں لے کے آتے، بلکہ اس کردار کی تہذیب، اس کردار کے زمانے، اس کردار کے جغرافیے کے ساتھ بھی ملبوسات کا گہرا تعلق ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کسی ڈرامے میں کسی مغل بادشاہ کو دکھا رہے ہیں تو ہمارے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ اس عہد میں جس عہد کے ساتھ اس مغل بادشاہ کا تعلق ہے، اس عہد میں لوگوں کا عمومی لباس کیا تھا، امراء کا لباس کیا تھا، اور بادشاہوں کا لباس کیا ہوتا تھا. مثال کے طور پہ ہم فرض کرتے ہیں کہ کسی ڈرامے میں اکبر اعظم دہلی کی بجائے راجستھان میں دورے پہ جاتے ہیں، تو اب بادشاہ کا لباس تو شاہی لباس بادشاہ کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہوگا، لیکن وہاں جا کے جو لوگ بادشاہ سے ملیں گے ان کا لباس ان کے اپنے لوکیل کے مطابق ہوگا. تو یوں ملبوسات کو پیش نظر رکھنا زمانے کے مطابق، تہذیب کے مطابق، کردار کی نوعیت کے مطابق، یہ بھی آرائش میں آتا ہے. اسی سے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور اصطلاح ہے گیٹ اپ، کہ کردار کا گیٹ اپ جو ہے، اس کا الیہ، اس کا بیروپ جو ہے وہ بھی اس کے عہد سے مطابقت رکھنا چاہیے، اس کے مرتبے کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی
हैसियत उसके जुग़राफ़िये के मुताबिक होना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी किरदार को मिसाल के तौर पे हम टीपू सुल्तान का किरदार पेश करते हैं ड्रामे में, तो हमें पेश नज़र रखना चाहिए कि टीपू सुल्तान का रंग गहरा सांवला था। टीपू सुल्तान की बड़ी-बड़ी मूँछें थीं, टीपू सुल्तान की बड़ी-बड़ी भवें थीं और उनके अंदर एक इन मूँछों में, इन भवों में, इस रंगत में एक जाहो जलाल था, एक रोब व दबदबा था। कोई गोरे रंग का अदाकार बगैर मूँछों के अगर टीपू सुल्तान का किरदार अदा करने के लिए स्टेज पर आ जाता है, तो यूँ आपने ना सिर्फ किरदार को कत्ल कर दिया, बल्कि ड्रामे के मजमूई तासुर को भी बर्बाद कर दिया। तो स्टेज के लिए जब हम आराइश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये इन तमाम बातों को मलहूज़ खातिर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी स्टेज में ये सहूलत मौजूद हो कि वो ड्रामे में पेश किए गए माहौल के मुताबिक मंज़र तैयार कर सके, तो ये अमर ड्रामे की कामयाबी में अद दर्जा मावन साबित होता है। ड्रामे के एक बड़े मुहक्किक और नक्काद हैं डॉक्टर मोहम्मद असलम कुरैशी। वो उनकी एक किताब है इस्तिलाहात ड्रामा। उसमें वो लिखते हैं कि कदीम ड्रामों में मेकअप सिर्फ हीरो के बहरूप के लिए और वो भी नकली चेहरे की हद तक इस्तेमाल होता था। 16वीं 17वीं सदी तक ये सिर्फ फरिश्तों और शैतानों के किरदार का मेकअप करने के लिए इस्तेमाल होता था। आम किरदार जिनमें औरतों के पार्ट करने वाले लड़के होते थे, ये इससे मुराद उनकी ये है डॉक्टर असलम कुरैशी की कि कदीम ज़माने में जब ड्रामा अभी नया मारज़ तख्लीक में आया था, तो उस वक्त शायद ख़वातीन को स्टेज पर परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं थी। उनकी तहज़ीब, उनका मुआशरा, उनका माहौल इस बात की इजाज़त नहीं देता था कि औरतें जो हैं वो ड्रामे में काम करें। लिहाजा अगर किसी ड्रामे में औरतों के किरदार की ज़रूरत होती थी, तो वो किरदार भी लड़के ही सर अंजाम दिया करते थे। उसके लिए भी मर्दों का मेकअप, उनका गेटअप औरतों जैसा बनाया जाता था। तो असलम कुरैशी साहब का कहना ये है कि कदीम ज़माने में मेकअप जो है वो दीगर ज़रूरियात के साथ साथ इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल होता था कि मर्दों को औरतों का गेटअप कैसे दिया जा सकता है। वो आगे जाकर लिखते हैं कि नकली मूंछें, दाढ़ियाँ, झुर्रियाँ और ज़ख्मों के निशानों के लिए मेकअप ज़रूरी होता था। जब तक ड्रामे दिन में स्टेज होते रहे, यही सूरत रही। बाद में गैस लाइट और फिर बिजली के आने के बाद मेकअप लाजमी हो गया। यानी जब तक गैस लाइट और बिजली इजाद नहीं हुई थी, तब तक स्टेज पे जो अदाकार थे उनके लिए मेकअप ज़रूरी नहीं होता था। जब बिजली इजाद हुई और उसके साथ बल्ब इजाद हुए और स्टेज को मसनूई रोशनियों के ज़रिए जब रोशन किया जाने लगा, तो फिर अदाकारों के और किरदारों के लिए मेकअप लाजमी हो गया। उसकी वजह यह है कि बल्ब का अपना एक कलर टोन होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा कि येलो बल्ब होते हैं, या जब आप ट्यूब लाइट इस्तेमाल करते हैं तो ट्यूब लाइट भी दो कलर में होती हैं। एक होती है वाइट और एक होती है मून लाइट, यानी सफ़ेद कलर में होती है। तो इन रोशनियों के जो असरात हैं वो चेहरे पर पड़ते हैं। अगर येलो कलर की लाइट है तो वो चेहरे पर एक येलो तासुर छोड़ देती है, और अगर सफ़ेद रोशनी है तो वो चेहरे पर एक सफ़ेद तासुर
یا روشنی کا افیکٹ اس پہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہوتا تھا کہ جو اس روشنی کا کلر ٹون ہے اسے دھیما کرنے کے لیے، اس کے اثر کو ختم کرنے کے لیے چہرے کے اوپر ایک میک اپ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر اسٹیج پر یلو کلر کی روشنیاں ہیں تو کردار کے چہرے کو وائٹ پاؤڈر کے ذریعے، وائٹ میک اپ کے ذریعے کچھ قدرے وائٹ کر دیا جائے تاکہ وہ یلو روشنی کی وجہ سے کوئی یرکان کا یا ٹی بی کا مریض نظر نہ آئے۔ تو اسی طرح اگر سفید روشنیاں ہیں اسٹیج پر تو کردار کو تھوڑا سا یلو یا ہلکا سا پنک کر دیا جائے تاکہ وہ چہرہ سفید روشنی کی وجہ سے ہر کردار جو ہے وہ ایسے کوئی ایسے نہ لگے جیسے کوئی قبرستان سے روحیں نکل کے باہر آ رہی ہیں۔ تو یوں جو ہے وہ بجلی کی ایجاد کے بعد جو ہے وہ اداکاروں کے لیے، کرداروں کے لیے میک اپ جو ہے وہ ضروری ہو گیا۔ تو تاریخی ڈراموں میں میک اپ جو ہے یہ اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہر عہد کا جو کردار ہے اسے اس کے مطابق اس کا میک اپ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ وہ کردار اپنے عہد کی، اپنے طبقے کی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد ایک اگلی جو بات ہے وہ ہے موسیقی۔ موسیقی بھی سٹیج کا لازمی جزو ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیقی کی ضرورت ہمیں سٹیج ڈرامے میں کیوں پڑتی ہے؟ اگر ہم آمنے سامنے ہوتے تو میں اس سوال کا جواب آپ سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن چونکہ اس وقت میں یہ سوال آپ کے سامنے پیش کر کے آپ سے فوری طور پہ اس کا جواب نہیں لے سکتا، لہٰذا میں خود آپ کو بتا دیتا ہوں کہ موسیقی کا استعمال ایک تو مکالموں کے درمیان خلا کو پر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، دوسرا ڈرامے میں کسی مخصوص ماحول کو پیدا کرنے کے لیے موسیقی استعمال کی جاتی ہے، تیسرا بعض اہم موقعوں پہ بعض غیر متوقع صورتحال کے تاثر کو بڑھانے کے لیے کسی صدمے کے تاثر کو بڑھانے کے لیے کسی فوری کیفیت کو، غیر متوقع کیفیت کو جنم دینے کے لیے ایک دم زوردار ایک موسیقی تخلیق کی جاتی ہے، جسے اصطلاح میں بینڈ کہتے ہیں، BANG بینڈ۔ تو بینڈ جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اہم موقعوں کی نشاندہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب سٹیج پر موسیقی کی سہولیات جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو فی البدیہہ موسیقی جو بڑے ڈرامے ہیں، جو اہم ڈرامے ہیں، اور وہ ڈرامے جن کا بجٹ بہت اچھا یا بھاری ہوتا ہے، جو مالی اعتبار سے اہم ضروریات کو پورا کرنے میں کفایت سے کام نہیں لیتے، تو وہ تو فی البدیہہ موسیقی کا انتظام کرتے ہیں۔ وہاں پہ سٹیج کے ایک کونے میں کہیں چھپا ہوا ایک آرکیسٹرا موجود ہوتا ہے، جن کے سامنے اسکرپٹ موجود ہوتا ہے، وہ ڈرامے کی پرفارمنس کے ساتھ ساتھ، اداکاروں کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ، کرداروں کے اپنے اپنے رول کے مطابق جو جو صورتحال جنم لیتی ہے اس کے مطابق ہدایتکار کی ہدایات جو انہوں نے دے رکھی ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ ساتھ ساتھ موسیقی جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ ڈرامے جن کا بجٹ اتنے اخراجات کا متحمل نہیں ہوتا، ان کے پاس ریکارڈڈ موسیقی ہوتی ہے، جو وہ ڈرامے کی ریہرسل کے دوران مخصوص سینیریو، مخصوص سین، مخصوص صورت حالات کے مطابق موسیقی کے مختلف ٹکڑے وہ اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، جو ریکارڈڈ ہوتے ہیں، اور وہ جب جب ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ موسیقی وہاں پہ استعمال ہوتی رہتی ہے۔
تو یہ اسٹیج کی جو اہم لوازمات ہیں ان میں موسیقی جو ہے وہ بھی ایک اہم ترین اس کا ایک ضرورت ہے اسٹیج کی، جس سے کسی صورت بھی مفر نہیں ہے۔ اب اسٹیج کے لیے ایک اور اہم ترین جزو پردہ ہے۔ اسٹیج پر پردہ منظر تبدیل کرنے یا مختلف ایکٹ کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پردے کئی قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ایک پردہ تو وہ ہوتا ہے جو درمیان سے کھلتا ہے، کہ جب ڈرامہ شروع ہوتا ہے، جب تماشائی اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے تو پردہ یوں درمیان سے یوں کھل جاتا ہے، اور اس پردے کے پیچھے جو اداکار موجود ہوتے ہیں وہ اپنی پرفارمنس شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ پردے جو ہیں وہ نیچے سے اوپر کی طرف یوں اٹھتے ہیں، جیسے پردہ اپنے انتہائی اینڈ پر چلا جاتا ہے تو وہاں اس کے بعد اداکار اپنی پرفارمنس شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ پردے دائیں سے بائیں یا بائیں سے دائیں جانب کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر اسٹیج میں جو پردہ گرانے اٹھانے یا پردوں کو کھولنے کے لیے جو سہولت موجود ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پردوں کو اوپر ایک ڈوری سی وہ ڈال دیتے تھے اور وہاں پہ ایک شخص موجود ہوتا تھا جو اس ڈوری کو کھینچتا تھا اور پردے کھل جاتے تھے یا پردے گر جاتے تھے۔ لیکن اب ایک موٹرائز نظام آ گیا ہے، ایک موٹر کے ذریعے وہ بٹن دباتے ہیں تو پردے جو ہے وہ کھلنے یا اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پردہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک سیٹ کو تبدیل کرنا ہے تو آپ نے پردہ گرایا، آپ نے سیٹ تبدیل کیا اور پھر پردہ اٹھایا اور اگلا سیٹ لگا ہوتا ہے، اس کے مطابق سینز شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اب یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب سٹیج ایک ہی ہوتا تھا ہمارے سامنے، تو اس کے پیچھے جو پردے کے پیچھے جو منظر تبدیل کرنا ہے اسے تبدیل کر کے پردہ اٹھایا یا ہٹایا جاتا تھا۔ بعد میں اب موجودہ زمانے میں سٹیج جو ہیں وہ ریوالونگ سٹیج آ رہے ہیں، گھومنے والے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ سٹیج کا آدھا حصہ آپ کے سامنے ہے جہاں پہ ڈرامہ پرفارم ہو رہا ہے، اور اس آپ کو اداکاروں کے پیچھے جو سیٹ لگا ہوا ہے اس کے پیچھے دیوار ہے، لکڑی کی بنی ہوئی دیوار ہے۔ اس دیوار کے پیچھے جو اگلا سین ہے اس کا سیٹ لگایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ایک سین جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ سین مکمل ہو جاتا ہے اور ضرورت پیش آتی ہے کہ اب اگلا سیٹ آپ کے سامنے لایا جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے، صرف چند سیکنڈز کے لیے یا 1.5 منٹ کے لیے پردہ گرتا ہے۔ اسی عرصے میں پیچھے لگا ہوا سٹیج تیزی سے یوں گھومتا ہے اور جو آگے تھا وہ حصہ پیچھے چلا جاتا ہے، جو پیچھے لگایا جا رہا تھا سیٹ وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور دوبارہ پردہ اٹھایا جاتا ہے اور چند ہی لمحوں میں آپ کے سامنے سارا منظر تبدیل شدہ حالت میں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو۔ تو یہ موجودہ جو سٹیج ہیں ان میں یہ پردے کی اہمیت جو ہے وہ اس لیے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جس تیزی سے منظر کو تبدیل کیا جانا ضروری ہوتا ہے، وہ پردہ اگر نہ ہو تو وہ سارا اس کا تاثر جو ہے وہ مجروح ہو سکتا ہے۔ پردے کی اہمیت اس اعتبار سے اسٹیج پہ ضروری ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ایک تو سیٹس کی اور ایکٹ کی تبدیلی کے لیے، لیکن پردے کا درست ہونا بہت ضروری ہے، وہ چاہے مینولی کسی شخص کے ذریعے اس کی رسیوں کو کھینچا جا رہا ہو، چاہے
آٹومیٹک ایک موٹر کے ذریعے اس سے آپریٹ کیا جا رہا ہو، ہر دو صورتوں میں اس کا درست ہونا ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک سیٹ پہ ایک سین مکمل ہو گیا ہے اور اب ضروری ہے دوسرا سیٹ آپ کے سامنے لانا، آپ پردہ گرانا چاہتے ہیں، پردے کی اٹھیں کہیں پھنس گئی ہیں، یا پردے کی جو آٹومیٹک موٹر ہے وہ کام نہیں کر رہی، اس کا میکانزم خراب ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں پردہ گرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو ظاہر ہے وہ جو اس وقت سیٹ کے اوپر جو اداکار ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ بے بسی سے کھڑے رہیں گے۔ اگر یہ صورتحال کچھ طوالت اختیار کر لیتی ہے تو اچھا خاصا ڈرامہ مزاح خیزی میں تبدیل ہو جائے گا، استہزاء پیدا ہوگا، وہ ڈرامہ مذاق کی نظر ہو جائے گا، اور وہ ماحول، وہ سنجیدگی جو اداکاروں نے، ڈرامہ نگار نے، ہدایت کار نے آ، تخلیق کی تھی، وہ صرف ایک پردے کے خراب ہونے سے وہ بری طرح مجروح ہو گئی۔ دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ پردہ گر گیا، پردہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا، یعنی ہر دو صورتوں میں پردے کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ڈرامے کا مجموعی تاثر بری طرح مجروح ہوتا ہے، اور اسے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اچھا سٹیج نہیں تھا جس کے سامنے ہم بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اسٹیج، جیسے میں نے اس گفتگو کے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ اسٹیج سے مراد محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ اسٹیج چند لوازمات سے مشروط ہے، جن کا ذکر میں نے نہایت اختصار کے ساتھ آپ سے کیا ہے۔ آج کے لیے آپ کا سوال یہ ہے کہ ڈرامے کے خارجی عناصر میں سٹیج اور اس کے لوازمات کی اہمیت کیا ہے؟ عزیز طلبہ، آپ نے صرف میرے لیکچر پر انحصار نہیں کرنا، کیونکہ ڈرامے کے حوالے سے بہت سا مواد کتابوں میں موجود ہے، کتابوں کی فہرستیں آپ کے پاس ہیں، نیٹ پر، گوگل پر، انسائکلوپیڈیاز میں جن تک آپ کی رسائی بہت آسانی سے ہو سکتی ہے، وہاں ایک ایک چیز موجود ہے۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اس سوال کا جواب تیار کریں تو اس میں کچھ اپنی جانب سے بھی شامل کیجئے، جس سے مجھے پتہ چلے کہ آپ نے صرف اور صرف میرے لیکچر ہی کو نقل نہیں کر دیا، بلکہ آپ نے اپنے تئیں بھی کچھ جاننے کی، پڑھنے کی ترغیب کی ہے، تو جس سے مجھے خوشی بھی ہوگی، اطمینان بھی ہوگا، اور آپ کے نمبر بھی اچھے آئیں گے۔ میری دوسری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹس مجھے واٹس ایپ کے ذریعے ملتی رہتی ہیں، لیکن اتنی زیادہ واٹس ایپ پڑھنا میری عمر میں اب شاید ذرا قدرے دشوار ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے، لیکن میرے لیے اب دشوار ہے، آنکھوں پر بوجھ پڑتا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ بھلے مجھے وہ واٹس ایپ کریں، لیکن مجھ پر احسان ہو رہا اگر آپ اپنی ان اسائنمنٹس کو بذریعہ ڈاک پہ مجھ تک بھیج دیں، تو تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی رہے گی۔ اس گزارش کے ساتھ آج کی گفتگو ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔